السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل طاعتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر رہنمائی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو دو عیدیں عطا فرمائی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ یہ دونوں دن نہایت خیر و برکت والے اور عظمت والے دن ہیں، چونکہ ہماری دو عظیم و شان عبادات کا تعلق ان دونوں عیدوں کے ساتھ ہیں، اس لحاظ سے یہ دونوں دن عظمت والے بھی ہیں، خیر و برکت والے بھی ہیں۔ عید الفطر سے پہلے انسان رمضان کی عبادت ادا کرتا ہے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر انسان حج جیسی عظیم عبادت کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ اس لحاظ سے ہمارے یہ دونوں خوشیوں کے دن انتہائی خیر و برکت والے دن ہیں اور عظمت والے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں عیدین کے لیے ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ ہم جو چاہیں کریں جو چاہیں نہ کریں، بلکہ ہماری مکمل رہنمائی فرمائی ہے تاکہ انسان ان خوشی اور مسرت کے موقعوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طرز عمل اختیار کر کے دنیا و آخرت کی برکتوں کو سمیٹ سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ عید الفطر کی آمد ہے، تو اس لیے اللہ کے توفیق سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ چند آداب عیدین کے حوالے سے اور خصوصاً عید الفطر کے چند آداب بیان کر دیے جائیں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ عید الفطر کے چند آداب ہیں۔ بعض آداب وہ ہیں جن کا تعلق نماز عید سے پہلے کے ہیں۔ نمبر 1، عید کی نماز سے پہلے زینت اختیار کرنا، جیسے غسل کرنا، خوشبو لگانا اور بہترین لباس پہننا۔ یہ پہلا ادب ہے نماز عید سے ادا کرنے سے پہلے، کہ انسان کو بہترین لباس پہننا چاہیے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اپنا سب سے بہترین لباس پہنا کرتے تھے۔ ان کی اس بات کی تائید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس یوم العید بردۃ حمراء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن سرخ اور دھاری دار چادر پہنا کرتے تھے۔ تو یہ عید کی نماز کا پہلا ادب ہے کہ انسان بہترین لباس پہن کر جائے۔ بہترین لباس پر یہاں ہم تنبیہ کریں گے۔ بہترین لباس کا معنی یہ ہے کہ انسان کے جو وسائل ہیں اس سے تجاوز نہ کرے، بلکہ اپنے محدود وسائل میں رہ کر اس سے بہترین لباس تیار کرنا چاہیے۔ دوسرا ادب، عید کی نماز سے پہلے جب انسان روانہ ہو تو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا کے جانی چاہیے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل ہے کہ آپ چند کھجوریں تناول کیا کرتے تھے۔ اگر کھجوریں میسر نہ ہوں کچھ اور بھی کھایا جا سکتا ہے، اگر کچھ اور بھی نہ ہو تو چند گھونٹ پانی کے پینے چاہیے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے بڑے دانا اور حکمت والے تھے، اور آپ کا ہر فعل ہر عمل حکمت پر مبنی ہوتا تھا۔ ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں، اس کی تکمیل کریں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز سے پہلے چند کھجوریں کھایا کرتے تھے۔ اس میں اصل میں اشارہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ نے پہلے حکم دی اپنے بندے کو کہ تم نے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے،
تو اس انسان نے پورے ماہ رمضان میں مخصوص وقت کے لیے کھانا پینا ترک کر دیا اپنے مولا کے حکم پر۔ اب اللہ تعالیٰ ہی حکم دیتا اپنے بندے کو کہ کھا، تو اللہ تعالیٰ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے عید الفطر کی نماز سے پہلے کچھ کھا کر جاتا ہے۔ یہ اس کی بڑی حکمت ہے۔ یہ تیسرا ادب کہ جب انسان عید کی نماز کے لیے جائے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ پیدل جانا چاہیے، بوقت ضرورت انسان سوار ہو کر بھی جا سکتا ہے۔ اور چوتھا ادب یہ ہے کہ جب انسان جائے تو اسے جاتے ہوئے تکبیرات پڑھنی چاہیے، مردوں کو بھی خواتین کو بھی۔ عورتوں کی آواز پست ہونی چاہیے، مردوں تک ان کی آواز نہ جائے، البتہ مردوں کو بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے ہوئے عید کے میدان میں جانا چاہیے۔ بعض آداب وہ ہیں جو عید کی نماز کے بعد اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان عید کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے، اس سے واپسی آتے ہوئے راستہ بدلنا چاہیے۔ جاتے وقت الگ راستہ ہونا چاہیے، واپسی کا راستہ الگ ہونا چاہیے۔ ایک ادب یہ ہے۔ اس میں بھی اللہ کے پیغمبر کی اقتداء کا پہلو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر کا یہی عمل تھا کہ آپ عید کی نماز کے بعد راستہ بدل کے اپنے گھر واپس آیا کرتے تھے۔ اور دوسرا ادب یہ کہ جب انسان عید کی نماز پڑھ کے واپس آئے تو اسے نوافل نہیں ادا کرنے چاہیے، نہ عید گاہ میں جا کر اور نہ ہی عید کی نماز کے بعد عید گاہ میں۔ ہاں، اگر ایک انسان پہلے مسجد میں گیا ہے تو تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے، لیکن عید گاہ میں جا کر کوئی نفل پڑھنا ثابت نہیں ہے، نہ عید کی نماز سے پہلے اور نہ ہی عید کی نماز کے بعد۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد انسان ملاقات کرے، مبارکباد دے، تقبل اللہ منا و من کے الفاظ یہ ادا کرنے ثابت ہیں۔ یہ عید کی نماز کے بعد کے آداب ہیں۔ اور کچھ آداب عمومی ہیں، مثلاً عید کی نماز انسان کو میدان میں ادا کرنی چاہیے، آبادی سے باہر کسی کشادہ اور وسیع اور عریض مقام پر ادا کرنی چاہیے، چونکہ یہ عید جو ہے یہ اہل اسلام اور اسلام کی شان و شوکت کا اظہار کرنا مقصد ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بہترین یہ ہے، افضل یہ ہے کہ اس کو کھلی جگہ ادا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جتنی بھی عیدیں ادا کی گئیں وہ میدان میں ہی ادا کی جاتی تھیں۔ جنت البقیع کے قریب ایک میدان موجود تھا جہاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ خلفۂ راشدین کا بھی اس پہ عمل رہا کہ آپ بھی یعنی عید کی نماز کھلے میدان میں ادا کیا کرتے تھے۔ لہذا یا تو عید گاہ مخصوص ہو وہاں پر ادا کیا جائے، اگر عید گاہ نہیں ہے تو کھلے پارک میں یا کسی بڑے روڈ پر جو ہے عید کی نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت بھی ہے اور خلفۂ راشدین کا بھی یہی معمول رہا ہے۔ ہمارے ہاں جو یہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے کہ لوگ مساجد میں عید کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یہ اصل میں سہولت کے پیش نظر۔ ہمارے ہاں لوگوں کو سہولت چاہیے ہوتی ہے کہ مساجد میں وضو خانہ ہوتا ہے، صفیں بچھے ہوئے ہوتی ہیں اور پنکھے اور پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، تو لہذا سہولت کے پیش نظر لوگ میدانوں کا رخ نہیں کرتے، لیکن یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہاں کوئی شرعی مجبوری ہو، کوئی شرعی عذر ہو، بارش ہے، تیز آندھی ہے یا کوئی اور شرعی عذر یا رکاوٹ موجود ہے تو پھر تو یہ نماز مساجد میں ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو پھر ہر گلی کوچے میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، وہاں پر نماز عید ادا کرنے سے وہ جو اسلام کا ایک مقصد ہے کہ شان و شوکت ہو، یہ اس کے منافی عمل ہے یہ۔ تو لہذا اس کا محل جو ہے وہ عید گاہ ہے، وہاں پر نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک ادب یہ بھی ہے کہ عورتوں کو بھی عید گاہ میں لانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا تاکیدی حکم ہے، حتیٰ کہ آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ جس خاتون کی طبعی مجبوری ہو کہ اس پہ مہینے کے ایام بھی اگر جاری ہو چکے ہوں، اسے بھی عید گاہ میں آنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کی دعاؤں میں اور خیر و برکت میں شریک ہو سکے۔ بلکہ آپ نے یہاں تک فرما دیا، بلکہ آپ سے پوچھا گیا کہ اگر کسی خاتون کے پاس چادر نہ ہو، جلباب نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ وہ اپنی بہن سے، اپنی سہیلی سے عاریتاً لے لے۔ عاریتاً کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ اس سے ایک چادر لے لے اپنے لیے، بعد میں اس کو واپس کر دے، اور ایک اس کا معنی یہ بھی ہے کہ چادر اگر ایک ہی ہے، اس کے پاس اور نہیں ہے، تو دونوں بہنیں ایک ہی چادر میں لے کر وہ عید گاہ میں آ جائے۔ آنا اگرچہ مشکل عمل ہوگا، لیکن اس میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کتنی اسلام نے تاکید کی ہے کہ عورتوں کو بھی عید گاہ کے اندر لانا چاہیے۔ اور عید گاہ کے اندر جو ہے ایسے بچوں کو بھی لایا جا سکتا ہے جو باشعور ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عید کی نماز
اللہ کے پیغمبر کے ہمراہ ادا کیا کرتے تھے، لیکن شرط یہ ہے کہ بچوں کا کنٹرول کرنے کا بندوبست ہو تاکہ اوروں کی وہ نماز خراب نہ کریں، تو عقل مند باشعور بچوں کو بھی عید کے میدان میں لایا جا سکتا ہے۔ اور میں نے ابھی جو بتایا کہ عورتوں کو بھی عیدگاہ میں لانا چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ عیدگاہ میں اس کا انتظام ہو اور فتنوں کے حالات نہ ہو، اور بالخصوص جب عورت عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے اس کو بالکل سادہ انداز میں آنا چاہیے، سادے انداز میں آئے، اسے خوشبو لگی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، با پردہ اس کو آنا چاہیے، اور مرد و زن کا آپس میں اختلاط نہ ہو۔ ان شرائط کے ساتھ ان عورت جو ہے عیدگاہ میں اس کو آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔